بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے خنزیر کو کس حکمت کے تحت پیدا کیا؟ اس کو پیدا کرنے کا کیا مقصد تھا؟ کائنات کا یہ غلیظ ترین جانور کیسے پیدا ہوا؟ اس کے پیچھے کیا تاریخ ہے؟ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے، اور اب تو سائنس تحقیق نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کے گوشت میں سے ایسے جراثیم پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ مگر اللہ رب العزت نے آخر اس جانور کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو خنزیر کے حوالے سے انتہائی اہم معلومات فراہم کریں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل ناظر ٹیوب سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، خنزیر کی پیدائش کا تعلق براہ راست طوفان نوح اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے وابستہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ علیہ السلام ہمارے لیے کسی ایسے آدمی کو زندہ فرمائیں جو ہمیشہ کشتی نوح کے پاس رہا ہو، اور ہمیں کشتی نوح علیہ السلام سے متعلق معلومات فراہم کرے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے ایک ڈھیر سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور فرمایا کہ یہ نوح کی قوم میں سے کسی ایک شخص کی مٹی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مٹی پر اپنی لاٹھی ماری تو اس مٹی سے ایک بوڑھا آدمی اٹھ کھڑا ہوا، اور اس بوڑھے آدمی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے حوارین کو بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 1200 گز لمبی تھی اور 600 گز چوڑی تھی، اور اس میں 3 منزلیں تھیں۔ پہلی منزل میں جنگلی جانور تھے، دوسری منزل میں انسان تھے، اور تیسری منزل میں پرندے تھے۔ جانوروں کی وجہ سے کشتی میں گند پڑ گیا، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے باعث پریشانی تھا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ تم ہاتھی کی دم کو پکڑ کر جھنجھوڑو، یعنی کھینچو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب ہاتھی کی دم پکڑ کر جھنجھوڑی تو اس میں سے ایک جانور پیدا ہوا جس کا نام خنزیر تھا۔ خنزیر نر اور مادہ دونوں پیدا ہو گئے، اور وہ فوراً گند اور جانوروں کا فسلہ اور وہ سب گندگی جو جانوروں کی وجہ سے وہاں پھیلا ہوا تھا کھا گئے، اور وہ سب گند انہوں نے ختم کر دیا۔ ناظرین، خنزیر سے نسِ قطعی سے حرام اور نجس العین ہے۔ اس کے نجس العین ہونے کی اصل وجہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نجس اور حرام قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں اس کا واضح حکم ہے، اس لیے ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، یعنی نسِ قطعی سے اس کا حرام ہونا اور نہ ہونا ثابت ہے، اسی لیے یہ نجس العین ہے۔ محققین نے بھی خنزیر کے سینکڑوں نقصانات بیان کیے ہیں، اور اخلاقی نقصان یہ ہے کہ اس سے قوت بہیمیہ سے اضافہ ہوتا ہے، جس کا مشاہدہ آپ دن رات مغربی ممالک میں کر سکتے ہیں۔ ناظرین، محدثین نے لکھا ہے کہ کسی بھی نبی کے زمانے میں خنزیر حلال نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے متعلق کچھ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ ان کے زمانے میں خنزیر حلال تھا، مگر یہ بات بالکل غلط ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی طرف جو اس کی حلت منسوب کی جاتی ہے، یہ درست نہیں۔
ان کی شریعت میں بھی خنزیر حرام تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو خنزیر کو قتل کریں گے۔ اس کے تحت علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس پر دلیل ہے کہ ان کی شریعت میں خنزیر حرام تھا اور اس میں ان عیسائیوں کی بھی تکذیب ہے جو خنزیر کی حلت کو اپنی شریعت کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ناظرین، خنزیر کی پیدائش کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ خنزیر کو کشتی نوح کے اندر اللہ رب العزت نے گندگی کو صاف کرنے کے لیے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا۔ خنزیر کی حرمت اور گائے بکری کی حلت قرآن کریم میں ثابت ہے، اور اللہ رب العزت جو خالق و مالک ہے وہی اس کو حرام فرما رہا ہے۔ مزید علت اور حکمت کی ضرورت نہیں، تاہم علت و حرمت کا مسئلہ زیادہ ہی درکار ہو تو اس کی حرمت کے چند اسباب علامہ نے لکھے ہیں کہ خنزیر نجس العین ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر ماہ بعد تک تمام انبیاء خنزیر کو برابر حرام ٹھہراتے رہے ہیں اور اس سے کلی اجتناب کا حکم دیتے رہے ہیں۔ کلی اجتناب یعنی اس سے بچنے کا حکم دیتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور وہ بھی اس کو قتل کریں گے، اور ظاہر ہے ایسے پلید جانور کا گوشت روح اور جسم کو بھی پلید کر دے گا۔ ناظرین، اس کے اندر عادات ذمیمہ یعنی بری خصلتیں پائی جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں اس کے کھانے والوں میں بھی اس کے اثرات منتقل ہوتے ہیں، اور یہی بات خنزیر کھانے والی قوموں میں ظاہر ہے کہ ان سے حیا بے شرمی نکل ہی جاتی ہے اور وہ مثل جانور کی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ اس کی شکل میں بعض اقوام کا مسخ ہوا ہے، اور جس جانور کی شکل میں مسخ ہوا ہے وہ خبیث ترین جانور ہوتا ہے۔ برخلاف گائے بکری کے ان کے اندر تمام خرابیاں نہیں پائی جاتی، اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کو حلال اور خنزیر کو حرام قرار دیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ الانعام کی آیت نمبر 145 میں اللہ رب العزت نے خنزیر کے حرام ہونے کا واضح حکم ارشاد فرمایا۔ ناظرین، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جبکہ آپ مکہ مکرمہ میں تھے، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے شراب، مردار اور خنزیر اور بتوں کی بیع کو حرام قرار دیا ہے۔ عرض یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردار کی چربی کو کشتیوں میں عرض یہ کہ یا رسول اللہ، مردار کی چربی کو کشتیوں میں ملتے ہیں، کھالوں پر لگاتے ہیں اور لوگ اس سے چراغ روشن کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، وہ حرام ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہود کو غارت کرے، جب اللہ نے ان پر چربی کو حرام کیا ہے تو وہ اسے پگھلا کر فروخت کر دیتے ہیں اور اس کی قیمت کھا جاتے ہیں۔ ناظرین، خنزیر کے حوالے سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا تو نص قطعی سے حرام ہے اور خنزیر نجس العین ہے، مگر کیا مسلمان خنزیر پکڑ کر غیر مسلموں کو فروخت کر سکتے ہیں؟ یعنی کیا مسلمانوں کے لیے خنزیر کی خرید و فروخت جائز ہے؟ اس حوالے سے بھی اسلام نے یہی حکم دیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے خنزیر کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پھر ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے نازیہ ٹیوب۔ السلام علیکم۔